اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بدل رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت ہی پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کسی بھی تبدیلی پر زیادہ غور نہیں کرتے، جبکہ ہمارا سکون وقت کے ساتھ تبدیل ہو جانے میں ہی ہے۔ ایسے ایسے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں جن کو ہم کسی بھی طرح قبول نہیں کرتے۔ ان واقعات کی تبدیلی ہمارے لیے اہم نہیں، مگر اس کے باوجود ان سب واقعات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کا اثر ہماری زندگیوں پر، ہماری قوموں پر، ملکوں پر ہو رہا ہے۔ دنیا ایک نئے موڑ لے رہی ہے، جس کے لیے ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا ہوگا۔ ہماری نئی نسل کو بہت زیادہ محتاط رہنے اور محنت کی ضرورت ہے، تاکہ اس آنے والے دور میں ہم اپنی جگہ بنا سکیں۔ اگر ہماری کوتاہیاں اسی طرح رہیں تو پھر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آنے والا دور اتنا تیز ہوگا کہ ہمیں اپنی یہ سست رفتار کو تیز اور صحیح سمت دینا ہوگی۔ دنیا میں جو بھی انسان اپنی غلط سمت کی وجہ سے وقتی فراوانی کو مقدر سمجھ بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ پوری دنیا کی افراتفری کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں بھی اقدار کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ کسی بھی طرح مذہبی وقار کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ صرف اور صرف کیپٹلزم، جو ہمارے اوپر پیسے کا ایک ہوا سوار ہوا ہے، وہی چھایا ہوا ہے۔ کسی اقدار اور کسی وقار کی پرواہ نہیں۔ پیسہ چاہیے، بس پیسہ، طریقہ کوئی بھی ہو۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام اس کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ ہر کسی نے اپنا ایک آقا بنایا ہوا ہے، جس کی رضا ہی خوشنودی تصور کی جاتی ہے۔ امریکہ کا الیکشن ہو یا اسرائیل کو قبول کرنا، پاکستان کا حکومت کے خلاف الائنس ہو یا ہندوستان کا مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف عمل، یہ سب دنیا کو تبدیل کرنے کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں اب تعلق ہمسایوں کی بجائے دوسرے محلوں میں جا کر دوستیاں کرنا زیادہ پائیدار تعلق سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ دنیا کو تبدیل کر دینے والی نشانیاں ہیں، جس کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بس تعلق اور تعلق سے مفاد کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ جب تک دنیا اللہ کے دیے ہوئے قانون کو اپنی اقدار اور وقار کا حصہ نہیں بنائے گی، اسی طرح پریشان رہے گی۔ پوری دنیا جس نظام کو جمہوری نظام کہتی ہے، جو اللہ کے قانون اور اسلام سے متصادم قرار دیا جاتا ہے، مغرب کے جمہوری نظام میں عوام کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ خالص اسلامی نظام میں حاکمیت کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس میں کسی دوئی کو اسلام ہرگز قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر جمہوریت کو کفر و شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مغربی طرز جمہوریت میں عوام کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ جس بھی قانون کو عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے، وہ اس ملک کا قانون قرار پاتا ہے، چاہے وہ تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایات اور تعلیمات سے کتنا ہی متصادم کیوں نہ ہو۔ جبکہ اسلامی نظام میں ایسا کوئی بھی اختیار نہ کسی فرد کو اور نہ کسی جماعت کو حاصل ہے کہ وہ اپنے انفرادی یا اجتماعی فیصلے سے اللہ کے اٹل قوانین کو تبدیل کر دے۔ یہی دنیا کی پریشانی کی وجہ ہے۔ مسلمان ممالک بھی اسی طرح کی طرز زندگی چاہتے ہیں، جس میں مزے تو وہ مغرب کے چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مزے تو ہمارے مغرب کے جیسے ہوں اور نتیجہ عربی نکلے۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں۔ اس بدلتی دنیا میں ہم جتنا حصہ ڈالیں گے، جس طرح کا حصہ ڈالیں گے، اس کے مطابق ہی ہمیں اس کا نتیجہ قبول کرنا پڑے گا۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔